یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ To my elder brother, you are the compass in our wandering seas, the steady hand when storms would tease. With quiet strength and a boundless heart, you shaped our dreams from the very start. Your footsteps carved the path we tread, your words a lantern where hope was fed. Not just a brother, but a guiding star, reminding us always who we are. Through nights of toil, through years of care, you built a life both just and fair. Seeds you planted now in bloom, carry your light through every room. And though the weight of time may bend, your story will not find its end. For in the lives you've touched with grace, your spirit holds a timeless place. Ifat Farooq. ویسے تو کئی شخصیات میری پسندیدہ رہی ہیں مختلف ادوار میں، لیکن خصوصی طور پہ میں اپنے دو اساتذہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک صوفی محمد شفیع صاحب جو ہمیں پرائمری میں پڑھاتے تھے اور ہیڈ ٹیچر، اور ایک سردار محمد خان صاحب جو ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ صوفی محمد شفیع صاحب تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بنیاد بنانے میں اور ہمیں ابتدائی تعلیم دینے میں ان کا بہت بڑا رول اور اتنا قابل قدر رول ہے جو کسی اور ٹیچر کو کم از کم میری نظر میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پرائمری کلاس کے بچوں کو آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ہمیں پرائمری میں ہی اتنی بہت سی چیزیں سکھا دی جو شاید میٹرک کے بچوں یا مڈل کلاس کے بچوں کو بھی پتہ نہیں تھی۔ اس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں جغرافیہ پڑھایا، ہمیں بہت مشکل الفاظ لکھاتے تھے املا کے۔ مجھے یاد ہے کہ پرائمری کے وظیفے کے امتحان میں مجھے جو مشکل الفاظ املا کی لکھائی گئی تھی ان میں ایک تلاطم تھا، ایک لفظ عمیق تھا، اور قسطنطنیہ تھا، اور اس طرح کے اور دیگر مختلف الفاظ جو ہمیں وہ پریکٹس کراتے تھے۔ ترجمان القرآن ایک رسالہ ان کے پاس آتا تھا، اس سے مشکل الفاظ لا کے ڈھونڈ کے وہ صبح کے وقت املا لکھا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہماری اردو ذرا باقی بچوں سے بہتر ہو گئی۔ تو پھر ہمیں نماز پڑھانا سکھائی اور ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ تربیت کا اثر ہے، یہ صرف تعلیم نہیں تھی، وہاں ہمیں ایک تربیت بھی ملی، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اور ہمیں 5 یا 6 بچوں کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا 3-4 مہینے کے لیے، اور وہ ان کے پاس 2 کچے کمرے تھے، ایک میں وہ خود اور ان کی میاں بیوی رہتے تھے اور ان کے بچے، اور ایک کمرے پہ ہم 5-6 اسٹوڈنٹس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ آج کے دن میں کوئی ٹیچر تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایک حصہ بچوں کو حوالہ کر دے، اور وہ بھی فری آف کاسٹ، کوئی ٹیوشن نہیں ہے، اور پھر اپنا رات دن ایک کر دے؟ اور ان کا انعام کیا تھا؟ ان کا انعام تھا کہ صوفی صاحب کے 3 یا 4 بچوں نے وظیفے کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ یہ تھا ان کا انعام، محض یہ انعام۔ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لینا کسی سے، الٹا ان کی بیگم جس دن بارش ہوتی اور ہمارا کھانا گھر سے نہیں پہنچ پاتا تھا، وہ
خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے ہمیں صبح کے وقت کھلاتی تھی، اور رات کا کھانا ہم بورڈنگ ہاؤس میں جا کے کھاتے تھے۔ وہاں پہ چونکہ 10th کلاس کے بچے ہوتے تھے تو ان کی پوری حاضری لگتی تھی اور ہماری آدھی، ہمیں 1.5 روٹی ملتی تھی اور سالن کی آدھی پلیٹ، اور اسی طرح ہماری کاسٹ بھی وہ ہاف کر دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ہم نے وہ وظیفے کا امتحان دیا اور اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی۔ صوفی صاحب کی یہ کوششیں قابل تحسین ہیں، اور یہ صرف ایک بار نہیں، ہم سے پہلے بھی انہوں نے یہ جاری رکھا اور اپنی وفات تک جاری رکھا۔ اور صوفی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اسکول کے وہ پہلے ٹیچر بھی تھے۔ انہوں نے ایک ون کے درخت کے نیچے 6 یا 7 بچوں سے اسکول کی ابتدا کی تھی، آزادی سے پہلے کی بات۔ بعد میں یہ اسکول جو شاہ محمد صاحب تھے اسکول کے فاؤنڈر، یہ تو صوفی صاحب تو وہاں پہ ٹیچر تھے، لیکن شاہ محمد صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ڈونیشن سے ایک شاندار عمارت بنائی۔ ان کو اس علاقے کا سر سید بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ تو یہ تھے ہمارے پہلے ہیرو صوفی محمد شفیع صاحب۔ اور دوسری شخصیت ہیں چودھری سردار صاحب، یہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ میری زندگی میں ریئل انسپائریشن ہے۔ اور اساتذہ بھی تھے جن میں چودھری بشیر صاحب ہیں، فضل صاحب تھے، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور ایک یار محمد صاحب ہیں جو میرے ایک اسکول کے دوست نذیر صاحب کے بھائی بھی تھے، وہ ہمیں اسلام یاد دین یاد پڑھاتے تھے۔ انہوں نے بھی میرے خیالات کو مذہبی لحاظ سے ایک نئی راہ دکھائی۔ وہ ان کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ انہوں نے جو اسلامی اقدار انکلکیٹ کی وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ لیکن جو چودھری سردار صاحب کا کردار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں انگلش بھی پڑھائی، اور ویسے بھی وہ صبح کے وقت اسمبلی میں ہر روز ایک چھوٹی سی تقریر کیا کرتے تھے، ہمیں تمام اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے تھے۔ اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز، کوئی نصیحت، کوئی موٹیویشن ہوتی۔ اور ایک دن وہ بڑے خوش لباس تھے، بہت اعلیٰ استری کیا ہوا سفید شلوار قمیض وہ پہنا کرتے تھے، جس کو دیکھ کے ہی میں خوش ہوا کرتا تھا کہ واہ کیا بات ہے۔ تو وہ ایک دن بڑے خوش آئے ہمارے وہ اسمبلی میں، اور جب وہ قومی ترانہ اور نعت اور تلاوت وغیرہ ختم ہوئی تو انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، اور ان کے خطاب میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے اسکول کے ایک ہونہار طالب علم عثمان نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ مقابلے کا امتحان بھی کوئی ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ اس امتحان کی CSS، جس کا آپ سبسٹیچیوٹ ہے، اس وقت اس کو کسی ڈیفرنٹ نام سے بولتے ہوں گے، اس وقت گریڈ 17 جو جن لوگوں کے میرٹ پہ اوپر ہوتے تھے وہ ان کو ایلوکیشن گریڈ 17 میں ہوتی تھی، اور جن کا میرٹ نیچے ہوتا تھا ان کو گریڈ 16 کی جو ہے 3 محکموں میں ان کو ایلوکیٹ کیا جاتا تھا، مختلف
پوسٹوں پہ. تو ان کو اکاؤنٹس گروپ میں گریڈ 16 کی پوسٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوئی تھی. لیکن سکول کے لیے اور چودھری سردار خان صاحب کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ ان کے سکول کا بچہ پاکستان بھر میں کمپٹیٹیو ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنی اس خوشی کو شیئر کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ہمیں وہ انسپائر کر رہے تھے. وہ لمحہ تھا جب مجھے بھی یہ لگا کہ اچھا اگر عثمان صاحب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ایک لمحے نے مجھ میں یہ خواہش پیدا کی. یہ اساتذہ کا ہی کمال ہے کہ ان کی منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایڈوائس آپ کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہے. اور یہ سردار خان صاحب کے حصے میں آیا کہ میں اور میری فیملی کے میرے 5 بھائی، میری بہن، ہمارے بچے، سب نے سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کامیابیاں حاصل کیں. لیکن اس کی بنیاد اس دن کا وہ لفظ ہے، وہ خراج تحسین ہے جو انہوں نے اپنے ایک طالب علم کی ذہانت، قابلیت اور صلاحیت کو ریکگنائز کرتے ہوئے کی. یہ ہم بعض اوقات بڑی کنجوسی کر جاتے ہیں. لوگوں کی کامیابیوں پہ خوش ہونا چاہیے، اس پہ دکھی نہیں ہونا، جیلس نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کسی کی تعریف کریں گے، اس کی حقیقی کامیابی کو اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کے لیے تو ایک نیک نامی ہے ہی، باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. تو یہ تھے ہمارے دوسرے ہیرو چودھری سردار خان صاحب. اور اب میں ذکر کرنا چاہوں گا بہت سی باتیں چودھری سردار خان کے بارے میں، تو بہت سی باتیں، لیکن اتنی تفصیل شاید وہ یہاں پہ مناسب نہیں ہوگی. میں اگر زندگی نے موقع دیا کسی وقت میں کوئی کتابی شکل میں لکھ سکا تو میں ان کی یادوں کو اس میں ضرور ان کا ذکر کروں گا. زندگی کے اس سفر میں جو سب سے زیادہ جس شخصیت نے مجھے متاثر کیا وہ ہے قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب ایک اعلیٰ بیوروکریٹ بھی تھے، اور وہ ایک بلند پایہ ادیب. اور سب سے بڑی جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ان کا دین سے لگاؤ، اور وہ ایک بڑے صوفی تھے میری نظر میں. وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا. وہ شروع سے ہی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ان کو درود شریف پڑھنے کی عادت پڑی. وہ ایک حادثاتی طور پہ ایسا ہوا، لیکن وہ 19 میل کا سفر کرتے ہوئے جاتے تھے امتحان دینے کے لیے. غالباً 8ویں جماعت کا امتحان تھا، ورنیکلر فائنل کچھ اس طرح بولتے تھے اس کو اس وقت. تو چونکہ راستہ لمبا تھا تو انہیں جو ہے پیدل بھی جانا پڑتا تھا، تو بڑا ارلی جانا پڑتا، بلکہ اندھیر منہ ہی انہیں گھر سے روانہ ہونا پڑتا تھا. تو راستے میں وہ درود شریف پڑھتے جاتے تھے تاکہ بلاؤں سے بچ سکے. اور ایک ان کا تو کہنا یہ ہے کہ انفیکٹ میں ایک ہندو پنڈت کو جو منتر پڑھا کرتے تھے ان کی ان کو چڑھانے کے لیے میں یہ پڑھتا تھا درود شریف، اور پھر آہستہ آہستہ میری عادت بن گئی. تو مجھے یہ ان کی بات بڑی میرے دل پہ اثر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی درود شریف کا اعجاز ہے کہ مجھے زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں. اور بھی بہت سے واقعات انہوں نے اپنے بارے میں لکھے.
اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ افسانہ نگار تو تھے ہی، لیکن اگر اس میں 10% بھی سچائی ہے، میں تو اس کو 100% سچ سمجھتا ہوں، لیکن اگر اس میں 10% بھی سچائی ہے تو بہت بڑی بات۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بہت قریب تھے۔ جن لوگوں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، ان کی شہادت موجود ہے مختلف حوالوں سے، اور وہ ایک تو یہ پہلو ہے ان کی شخصیت۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ انہوں نے سول سروس میں آنے کے بعد وہ 3 ہمارے ہیڈ آف سٹیٹس کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ وہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے غلام محمد گورنر جنرل کے ساتھ کام کیا، پھر اسکندر مرزا کے ساتھ کام کیا، پھر پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ کام کیا بطور پرنسپل سیکرٹری۔ بعد میں بھی وہ بھٹو کے زمانے میں غالباً سیکریٹری ایجوکیشن تھے اور سیکرٹری انفارمیشن کے طور پہ بھی کام کرتے رہے، یعنی کئی حکومتوں کے ساتھ ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی واسطہ رہا۔ وہ ایک بڑے ڈپلومیٹ بھی تھے، اور انہوں نے جو اپنے شہاب نامہ لکھا وہ تو کیا کمال کی چیز ہے۔ میں سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو پڑھیں، اور میری زندگی پر تو اس نے بہت بڑا اثر ڈالا۔ لیکن صرف شہاب نامہ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں اگر ہم ذکر کریں تو شہاب نگر ہے، اور ان کا جو نفسانے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی نظمیں بھی انہوں نے لکھی، اور اس میں ماں جی جو افسانہ ہے اس کا کہنے کو تو وہ افسانہ ہے لیکن وہ حقیقت ہے، ماں جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر قدرت اللہ شہاب ماں جی کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھتے تو وہ اردو ادب میں امر رہتے۔ تو سرخ فیتے کے نام سے بھی انہوں نے لکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، لیکن شہاب اگرچہ ان کے والد عبداللہ صاحب یہ گلگت کے وزیر اعظم بھی رہے، اور لیکن ان کی پیدائش 1917 میں 24 فروری کو ہوئی تھی، اور 1986 اکتوبر میں ان کی وفات ہوئی۔ اس تمام عرصے میں ان کی زندگی نے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے سیاسی سماجی جو ماحول ہے اس پر اثر انداز ہوتی رہی۔ انہوں نے جو شہاب نامے میں مختلف چیزیں لکھی ہیں، اس میں اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گا چندراوتی کا، جو ایک افسانہ ہے یا حقیقت خدا جانے، لیکن کیا کمال کی چیز ہے۔ اس کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، جس میں شہاب لکھتے ہیں کہ چندراوتی، مجھے جب اس سے محبت ہوئی تو چندراوتی کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ محبت تو کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود تھی، جب وہ اپنی بائیسیکل پہ بیٹھ کے چندراوتی کو احمد آباد لے جایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے جس ہیلے بہانے سے سائیکل چندراوتی کے لیے خریدی، ٹیوشن پڑھا کے، وہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ان کو دل میں کہیں نہ کہیں محبت تو پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ محبت بہت پاکیزہ محبت تھی، اس میں نفسانی خواہشات کا عمل دخل کم تھا۔ بھارت وہ آپ پڑھیے گا چندراوتی کو اور خود ہی محظوظ ہوئے۔
چندراوتی کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری بڑی زبردست ہے. جب ان کی جھنگ پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے انمٹ نقوش چھوڑے. انہوں نے مختلف حوالوں سے ایک عوامی ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا کیا. جب میری پوسٹنگ بھی جھنگ میں تھی تو میں یاد کرتا تھا قدرت اللہ شہاب کو کہ انہوں نے بھی اس ضلع میں سروس کا آغاز کیا تھا اور میں نے بھی سی ایس ایس کے بعد وہاں سے ہی اپنی سروس کا آغاز کیا. تو وہاں پہ ہمیں جب میں وہاں شفٹ ہوا جھنگ میں تو میری مسز بھی ساتھ تھیں تو ہمیں فرنشڈ اکاموڈیشن دی گئی اور ہمارے پاس ملازم بھی تھا جو کھانا بناتا تھا. تو میری بیگم نے کہا کہ مینو تے پہلی باری پتہ لگا ہے کہ تسی افسر بنے. جو میں ادھر تھا تو صحیح پنجاب گورنمنٹ میں، لیکن یہاں پہ ہمیں اس طرح کی فیسلٹی تو نہیں تھی. ہم اپنے گھر میں رہتے تھے اور گھر کا کام کاج تو یہ خود ہی کرتی تھیں، لیکن وہاں پہ جا کے ہمیں جب فرنشڈ اکاموڈیشن اور کوک اور ملازمین اور گاڑی ملی تو ان کو بھی یہ احساس ہوا اور مجھے بھی کہ بھئی یہ بھی اب کام ٹھیک ہے. تو قدرت اللہ شہاب نے تو خیر بہت جاندار زندگی گزاری. ہم تو بس صرف اتنی اس میں سملیرٹی تلاش کر سکے کہ اس کی پوسٹنگ بھی وہاں پہ ہوئی تھی بطور ڈپٹی کمشنر اور ہم نے بھی کچھ وقت وہاں گزارا. تو یہ تھی ان کے ڈپٹی کمشنر کی کہانی. اس میں بہت سی کہانیاں، وہ میں اب کہانیاں بیان کروں گا تو شاید آپ کی دلچسپی کے لیے نہیں ہوں، شاید آپ بور ہو جائیں، لیکن میرے لیے وہ بہت میری زندگی پر انہوں نے بہت اثر ڈالا. اس میں ایک شخص جن سے وہ متاثر ہوئے اس کی کہانی سن کے مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک موچی کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ جو کنٹینٹمنٹ اس میں نے دیکھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. اور قدرت اللہ شہاب خود بھی بڑے قناعت پسند شخص تھے. جب انہیں 10 مربع زمین الاٹ کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر صدر پاکستان کو انکار کر دیا کہ سر مرنے کے بعد تو 2.5 گز زمین ہی کافی ہوتی ہے، آپ یہ زمین کسی ڈیزرونگ شخص کو، کسی غریب آدمی کو الاٹ کر دیں. تو یہ معیار ہے جس معیار نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اپنی مقتور بھر کوشش کی کہ میں بھی اس طرح عمل کر سکوں. میں پتہ نہیں اس کوشش میں اپنے تئیں تو میں کامیاب رہا، کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے دانستہ غلطی نہیں کی، کوئی ایسی کوتاہی نہیں کی دوران سروس جس سے میں یا میری اولاد یا میری فیملی شرمندہ. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی انعام تھا ہم پہ کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھایا. شہاب نامے میں مجھے 90 نے تو متاثر کیا ہی، لیکن وہ اتنے عقلی طور پہ آپ دیکھیں تو شاید وہ آپ کو صحیح نہیں لگے، لیکن کچھ باتیں عقل سے بہت بلند تر ہوتی ہیں، ان کی عقلی دلائل نہیں دیے جا سکتے. شہاب کہتے ہیں، ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے ہر لفظ اور ہر آیت کو اس کے حقیقی معنوں میں ہی دیکھا
اور اس کو صحیح جانا، کبھی میرے ذہن میں تشکیک پیدا نہیں ہوئی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ عقلی طور پہ سائنٹیفکلی شاید پروو نہیں کر سکتے۔ 90 بھی ان کا ایک ایسا ہی کردار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اللہ پاک کی طرف سے یہ خاص عنایت ایسے شخص پہ ضرور ہوئی ہوگی جس نے یہ کہا کہ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے آپ کو، اس کو بجا لاؤ۔ آپ اگر اس کے اصل روپ میں نہیں کر سکتے، حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتے، تو اس کی نقل ہی کر لو، تب بھی آپ کو اس کی جزا ملے، اس کا ثواب ملے۔ مجھے تو یہ ایسے لگا کہ یہ بہت کیا کمال کی بات کی ہے کہ حقیقی جو انسان کی خواہش ہو سکتی ہے اللہ کو پہچاننے کی، اس کی اگر اصل روح کے مطابق نہیں تو آپ کوشش تو کر سکتے، اس کی نقل ہی صحیح۔ تو یہ اس کی عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ میں نے کبھی پرفیکشن شاید میں نہیں کر پایا زندگی میں، لیکن میں نے کوشش ضرور کی، خواہ وہ کوشش آدھی تھی یا پوری تھی۔ اور جو ان کا ایک اور چھوٹا منہ بڑی بات کے عنوان سے انہوں نے لکھا، وہ بھی مجھے، اس نے بھی میری زندگی پر بہت اثر ڈالا، اور ان کے ان واقعات کو تو آپ خود پڑھیے اور اس سے کچھ سیکھیے۔ یہی میرا انعام ہوگا کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے، کیسے اس کو دوسروں تک منتقل کیا۔ تو قدرت اللہ شہاب کی سب تحریروں میں سے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی بیوی عفت، ڈاکٹر عفت کے بارے میں جو ذکر کیا ہے انہوں نے، اور جس محبت سے کیا وہ دل کو چھو جانے والا۔ میں نے اپنی بہن کا نام عفت ڈاکٹر عفت کے نام پہ رکھا تھا، اور شاید میرے لاشعور میں اس وقت عفت اتنی، ڈاکٹر عفت کی شخصیت اتنی بلند و بالا تھی کہ میں نے چاہا کہ میری بہن بھی عفت جیسی ہو جائے، ڈاکٹر عفت جیسی ہو جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں شہاب کا جس محبت اور جس احترام کے ساتھ ساتھ دیا، اور ان کے خوشی کے دنوں کی بھی ساتھی رہیں اور مشکل دنوں کی۔ جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پریزیڈنٹ کے، لیکن جب جنرل یحییٰ نے مارشل لا لگا تو ان کی پینشن بند کر دی گئی، ان کو ان کے اپنے جو واجبات سے وہ نہیں دیے گئے، تو انہوں نے جلا وطنی میں انگلینڈ میں اپنی زندگی گزاری۔ شروع کے دنوں میں تو ڈاکٹر عفت نے اپنی پریکٹس سے یا کسی نہ کسی طرح گھر کا جو نظام ہے اس کو چلائے رکھا، لیکن پھر وہ بیمار پڑ گئی، اور ایک دن وہ آیا جب انہیں کینٹربری کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تو جس محبت سے قدرت اللہ شہاب نے وہ افسانہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے، ڈاکٹر عفت کا ذکر کیا ہے، وہ بڑا دل کو چھو لینے والا۔ میں اس دن فیصل آباد میں اپنے پھوپھی کے پاس جا رہا تھا ایک ٹانگے پہ بیٹھ کے، اور سیارہ ڈائجسٹ میں چھپنے والی وہ قسط پڑھ رہا تھا۔
اور میں وہ اس قدر متاثر کن تھی کہ میرے ٹانگے کے ہچکولے مجھے اس سے باز رکھنے میں ناکام رہے، اور میں چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح اس کو جلدی جلدی ختم کر لوں۔ تو عفت کی موت کا ذکر جب آیا تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں مجھے اسی دن والا وہ جذبات مجھ پر طاری ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی میرا خیال ہے پڑھیں گے تو شاید آپ بھی اسے محسوس کر سکیں۔ جب عفت بچھڑ گئی اپنے شوہر سے تو انہوں نے اس پہ ایک خوبصورت نظم لکھی۔ وہ اس کے چند اشعار میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ شعر ہیں: ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، دل کی دنیا میں حور ہے نہ قصور، دعوائے بے رنگ دار بے منصور، خالی خالی رات کی باہیں، خالی خالی سی رات کی باہیں، شیشہ بے آب چاندنی بے نور، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ تو یہ طویل نظم ہے، میں نے اس کے چند اشعار آپ سے شیئر کیے ہیں۔ محبتوں کے سفر میں ایک اور شخصیت کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، عبدالستار ایدھی۔ انہوں نے بھی میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ میری ملاقات ان سے صرف ایک دفعہ ہوئی، جب ہمیں نیپا لاہور نے کراچی اسٹڈی ٹور پہ ہم گئے تو انہوں نے ملاقات ارینج کرائی ان سے۔ وہ ایک یادگار ملاقات ہے، ایک ایسے شخص سے ملاقات ہے جو میرے دل کے قریب ہے، جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے، جس نے ہزاروں دکھی دلوں کو راحت دی، جو سہارا بنے، جنہوں نے 1947 میں چند ہزار روپے سے اپنا کام شروع کیا، پھر مڑ کے واپس نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے ایسا کام کیا جو دنیا میں کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ سب سے بڑی دنیا میں فلاحی تنظیم کے بانی ہے، وہ اینجل آف مرسی ہے۔ انہوں نے 50,000 بیبیز کی جان بچائی، انہوں نے 20,000 بچوں کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے 1800 ایمبولینسز جو مختلف لوگوں کو ہر وقت موجود رہتی ہیں مدد کو، وہ فراہم کی۔ یہ فگر شاید کچھ پرانے ہیں، نئے اب میرا خیال ہے مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے ریسکیو بوٹس کی اور ایروپلینس بھی لوگوں کی مدد کے لیے فراہم کیے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، ایک غیر معمولی کارنامہ۔ لیکن مجھے جو ان کی ان تمام باتوں میں سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے ان سے چند منٹ ایکسکلوسیو میٹنگ کے لیے مانگے، اور انہوں نے
اپنی مصروفیت میں سے کمال مہربانی سے مجھے وہ چند منٹ دیے بھی۔ میں نے جہاں ایک رسمی اپریسیشن کے الفاظ ہیں وہ تو ادا کیے ہی، اور پھر ان سے میں نے گزارش کی کہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہماری بہت تھوڑی سی زمین تھی یہاں لاہور کے قریب، اور میری خواہش تھی کہ عبدل ستار عید ہی اس میں سے کچھ زمین قبول کر لیں اور وہاں پہ عیدھی سینٹر کا اجرا کریں۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایک مدتوں کی خواہش تھی کہ میں اس زمین پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جو جنرل پبلک کی فلاح کے لیے ہو۔ تو وہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے اپنی درخواست پیش کر دی، لیکن میری حیرت کی انتہا تھی جب انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو پرائیویٹ لینڈ ہے اس کی ڈونیشنز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں نے کہا سر وہ کیوں؟ وہ تو میں اپنی خوش دلی سے دے رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، آپ کائنڈلی اس کو قبول کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ تو دے دیں گے، آپ کی نیک نیتی اپنی جگہ، لیکن جو آپ کے ورثاء ہیں کل وہ کوئی لٹیگیشن میں چلا جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کیس بھگتیں یا اپنا کام کریں؟ تو ان کا یہ لاجک مجھے پسند آیا اور میں نے پھر اس پہ اصرار نہیں کیا۔ تو یہ تھا عبدل ستار عیدھی کے ساتھ انٹریکشن۔ لیکن وہاں میری ملاقات انہی کی اہلیہ محترمہ بلقیس عیدھی سے بھی ہو، تو وہ بھی میرے لیے خوشی کا لمحہ تھا کہ میں ایک ایسی عظیم عورت کو دیکھ رہا ہوں جس نے ہزاروں دکھی لوگوں کو راحت فراہم کی ہے۔ بلقیس نے ہمیں وہ تمام سیٹ اپ دکھا جہاں پہ بچیوں کے جہیز کا سامان رکھا ہوا، جہاں بچیوں کو وہ پڑھاتی بھی تھیں، سکھاتی بھی تھیں، اور ان کی دیکھ بھال بھی ایک ماں کے طور پہ کر رہی۔ یہ کام صرف ایسے ہی عظیم لوگوں کے حصے میں آ سکتا ہے، ہر شخص کے شاید نصیب میں نہیں ہوتا۔ کہ میں اپنی تمام تر خواہش کے باوجود بھی میرے حصے میں شاید اس طرح کا کوئی کام کرنا میرے مقدر میں شاید نہیں تھا، لیکن میری خواہش ہے کہ کوئی آنے والا دن میں نہیں تو میری اولاد میں سے کوئی یہ کام ضرور سر انجام دے گا۔ آپ بھی جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی مدد کیجیے، دراصل یہی عبادت ہے۔ عبدل ستار عیدھی بہت کوئی ریلیجیس پرسن نہیں تھے، ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے کہ وہ جو ہماری مذہبی رسومات ہیں ان کو شاید باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میری یہی عبادت ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ آئی سلیوٹ ہم the great man. زندگی کے سفر